سیرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، چیپٹر 7.3b، غزوہ احد۔ نوٹ فرمائیے، یہ بیان اس سے پہلے مضمون 7.3a سے منسلک ہے۔ جنگ احد میں تیر اندازوں کی غلطی۔ جنگ کے دوران مکی شاہ سواروں نے خالد بن ولید کی سرکردگی میں 3 بار پرزور حملے کیے، لیکن مسلمان تیر اندازوں نے ان تینوں حملوں کو ناکام بنا دیا۔ بعد میں جب تیر اندازوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کو مال غنیمت اکٹھا کرتے دیکھا تو 40 تیر انداز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو نظر انداز کر کے مال غنیمت کی طرف بھاگے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے احکامات کی یاد دہانی بھی کرائی، لیکن انہوں نے یاد دہانی کی پرواہ نہ کی۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے 9 ساتھی اپنے مورچوں میں ڈٹے رہے، لیکن اب کی بار خالد بن ولید کے ساتھیوں نے ان کا صفایا کر دیا اور مسلمانوں پر پیچھے سے ٹوٹ پڑے۔ اس دوران قبیلہ بنو حارث کی عورت امرہ بن علقمہ نے زمین پر پڑا مشرکین کا جھنڈا بلند کر دیا۔ مشرکین یہاں اکٹھے ہو گئے اور جم کر لڑنے لگے، جبکہ مسلمان آگے اور پیچھے سے مشرکوں کے گھیرے میں آ چکے تھے۔ مسلمان آگے اور پیچھے سے مشرکوں کے گھیرے میں آ چکے تھے۔ چند لمحے پہلے مجاہدین مشرکین کو قتل کر رہے تھے اور مال غنیمت لوٹ رہے تھے، لیکن اب مسلمانوں کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 152 میں فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا فتح کا وعدہ سچ کر دکھایا جب تم اللہ تعالیٰ کے حکم سے قتل کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری خوشی کی چیز یعنی فتح دکھا دی۔ اس کے بعد تم نے بزدلی دکھائی اور کام میں جھگڑا کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی۔ تم میں سے بعض دنیا کا مال غنیمت چاہتے تھے اور تم میں سے بعض آخرت چاہتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو ان کفار پر غالب آنے سے ہٹا دیا تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو آزمائے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہاری لغزش معاف کر دی، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والے ہیں۔ پس جنگ کی کایا ہی پلٹ گئی اور مسلمانوں میں انتشار اور بھگدڑ مچ گئی، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا رہے تھے۔ یہ بھی سورۃ آل عمران آیت 153 میں موجود ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب تم جنگ احد میں ایسے بھاگ رہے تھے کہ کسی کو مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پیچھے سے تمہیں پکار رہے تھے۔ تمہاری کوتاہی کی وجہ سے تمہیں غم پر غم پہنچا، تمہیں یہ سکھانے کے لیے کہ تم غم نہ کرو اس پر جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، اور نہ مصیبت پر جو تمہیں پیش آئے، اور اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ پس اللہ تعالیٰ نے تمہیں مناسب سزا اور تربیت دی۔ اس بھگدڑ میں دونوں لشکر گٹمٹ ہو گئے اور غلطی سے
بعض مسلمان خود مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ مثلا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد حضرت شیمان پر حملہ ہوتے دیکھا اور بولے، اللہ کے بندو میرے والد ہیں، اللہ کے بندو میرے والد ہیں، لیکن پھر بھی لوگوں نے انہیں مار ڈالا۔ حضرت حذیفہ نے کہا، اللہ آپ لوگوں کی مغفرت کرے۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کی قسم حضرت حذیفہ میں ہمیشہ خیر کا بقیہ رہا یہاں تک کہ وہ اللہ سے جاب ملے۔ یہ حدیث بخاری میں ہے۔ اسی دوران کسی نے زور سے اعلان کیا کہ نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں۔ اس سے مسلمانوں کے ہوش اور بھی اڑ گئے۔ اس کے باوجود بعض صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنے جنگی جوہر دکھائے۔ مثلا حضرت انس بن نضر کی حضرت سعد بن معاذ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے حضرت انس سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ حضرت انس نے فرمایا، جنت کی خوشبو کا کیا کہنا، میں عہد کے پرے محسوس کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے پیش قدمی کی اور مشرکین سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جنگ کے بعد ان کی بہن نے انہیں محض انگلیوں کے پور سے پہچانا۔ ان کو نیزے، تلوار اور تیر کے 80 سے زیادہ زخم آئے تھے۔ یہ حدیث بخاری میں ہے۔ شجاعت اور جان بازی کے نادر واقعات۔ پھر یہ پتہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر جھوٹ ہے۔ اس سے مسلمانوں کے حوصلے بڑھے اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہونے شروع ہو گئے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ مشرکین کے نرغے میں رسول اللہ صرف 7 انصار اور 2 قریش صحابی کے ساتھ الگ رہ گئے تھے، اور مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ آپ نے فرمایا، کون ہے انہیں ہم سے دفع کرے، اور اس کے لیے جنت ہے۔ ساتوں انصاری باری باری شہید ہو گئے۔ اس پر آپ نے فرمایا، ہم نے اپنے ساتھیوں سے انصاف نہیں کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رہ گئے۔ مشرکین نے آپ پر کئی پرزور حملے کیے۔ عتبہ بن ابی وقاص کے پتھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلو کے بل گر گئے۔ آپ کا داہنا نچلا رباعی دانت ٹوٹ گیا اور آپ کا نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا۔ عبداللہ بن شہاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی زخمی کر دی، اور ایک سوار عبداللہ بن کمع نے آپ پر تلوار سے وار کیا جو آنکھ سے نیچے کی ابری ہوئی ہڈی پر لگی، اور اس کی وجہ سے خود کی 2 کڑیاں چہرے کے اندر دھنس گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے تھے، رب اغفر لقومی فإنہم لا تعلمون، اے اللہ میری قوم کو بخش دے، وہ نہیں جانتی۔ یہ حدیث مسلم میں ہے۔ بخاری میں ہے، آپ نے اپنے سارے تیر حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے بکھیر دیے اور فرمایا، چلاؤ تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں، چلاؤ تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ واضح ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوا کسی اور کے لیے ماں باپ کے فدا ہونے کی بات نہیں کی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد 7 انصاری باری باری شہید ہوئے تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے آگے بڑھ کر 11 آدمیوں کے برابر تنہا لڑائی کی۔ ایک تلوار کے وار سے ان کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئیں اور آپ نے منہ سے ہس سی کی آواز نکالی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم بسم اللہ کہتے تو تمہیں
فرشتے اٹھا لیتے اور لوگ یہ سین دیکھتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو پلٹا دیا۔ ترمذی میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی شہید کو روئے زمین پر چلتا ہوا دیکھنا چاہے تو وہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ مسلم میں ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے احد کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 آدمی سفید کپڑوں میں دیکھے۔ یہ دونوں آپ کی طرف سے بہت زوردار لڑائی لڑ رہے تھے۔ میں نے اس سے پہلے اور اس کے بعد ان دونوں کو کبھی نہیں دیکھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ دونوں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ جنگ کے حالات لمحہ بلمحہ تیزی سے بدل رہے تھے۔ اسی اثناء میں حضرت ابو بکر اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ اس وقت تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو چکا تھا اور خود کی 2 کڑیاں آنکھ کے نیچے رخسار میں دھس چکی تھیں۔ اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ نے اپنے منہ سے کھینچ کر ایک کڑی نکالی، لیکن اس سے ان کا ایک نچلا دانت گر گیا۔ پھر دوسری کڑی نکالی تو ان کا دوسرا نچلا دانت بھی گر گیا۔ ان مشکل حالات میں صحابہ کی ایک جماعت آپ کے پاس پہنچ گئی۔ ان میں سے ہر ایک نے ایک ایسی جان بازی سے دشمن کا مقابلہ کیا۔ ان میں سے ہر صحابی نے ایسی جان بازی سے دشمن کا مقابلہ کیا کہ اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ مثلا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کر تیر پر تیر چلا رہے تھے۔ جب وہ تیر چلاتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گردن اٹھا کر دیکھتے کہ ان کا تیر کہاں گرا۔ حضرت ابو طلحہ کہتے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ سر اٹھا کر نہ جھانکیں، آپ کو قوم کا کوئی تیر نہ لگ جائے، میرا سینہ آپ کے سینے کے آگے ہے۔ یہ حدیث بخاری میں ہے۔ صحابیہ حضرت عمارہ نصیبہ رضی اللہ عنہ نے ابن کما پر تلوار کے کئی وار کیے، لیکن وہ 2 زریں پہنے ہوئے تھا، اس لیے بچ گیا۔ حضرت عمارہ نے اس لڑائی میں 12 زخم کھائے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ آپ کا دفاع کر رہے تھے کہ ظالموں کے وار سے آپ کا دائنا ہاتھ کٹ گیا، تو انہوں نے اسلامی جھنڈا بائیں ہاتھ میں تھام لیا۔ بالآخر جب بائیں ہاتھ بھی کٹ گیا تو انہوں نے جھنڈے پر گھٹنے ٹیک کر اسے سینے اور گردن کے سہارے تھامے رکھا اور اسی حالت میں جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ کے قاتل ابن قمہ نے سمجھا یہ حضرت محمد ہے، کیونکہ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کی شکل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی تھی۔ ابن قمہ نے مشرکین میں اعلان کر دیا کہ نعوذ باللہ حضرت محمد قتل کر دیے گئے ہیں۔ اس سے مشرکین کے پرجوش حملوں میں کچھ کمی آ گئی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ان کا اصل مقصد پورا ہو چکا ہے۔ بس اب بہت سے مشرکین نے حملہ بند کر کے مسلمان شہداء کی لاشوں کا مسئلہ کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران حضرت کعب بن مالک نے آپ کو پہچانا اور خوشی سے اعلان کیا کہ یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتدریج آپ کے پاس تقریباً 30 صحابہ جمع ہو گئے۔ آپ نے ان صحابہ کے ہمراہ پہاڑ کی گھاٹی یعنی کیمپ کی طرف ہٹنا شروع کر دیا اور بالآخر کیمپ میں پہنچ گئے۔ پھر باقی ماندہ اسلامی لشکر بھی آپ کے پاس آ گیا۔ مشرکین پہاڑ پر چڑھ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صاحب سے فرمایا کہ انہیں پیچھے دھکیل دو۔
حضرت سعد نے ایک تیر مارا تو ان کا ایک شخص ڈھیر ہو گیا، پھر دوسرا تیر مارا تو ان کا دوسرا شخص مارا گیا، اسی طرح تیسرا تیر مارا تو تیسرا شخص بھی مارا گیا۔ اس کے بعد مشرکین پہاڑ سے اتر گئے۔ چونکہ مشرکین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا یقین تھا، اس لیے وہ اپنے کیمپ کی طرف چل دیے اور مکہ واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ کچھ مشرکین مرد اور عورتیں مسلمان شہداء کا مسئلہ کرنے لگے اور شہیدوں کی شرمگاہیں، کان اور ناک وغیرہ کاٹ لیے اور پیٹ تک چاک کر دیے۔ ہند بن عتبہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ نکال لیا اور منہ میں ڈال کر چبایا اور نگلنا چاہا، لیکن نگل نہ سکی تو تھوک دیا اور کٹے ہوئے کانوں اور ناکوں کا ہار بنایا۔ یہ سب ابن ہشام میں ہے۔ واضح ہو کہ اسلام میں دشمن کی لاشوں کا بھی مسئلہ کرنے کی اجازت نہیں، خواہ وہ مسلمانوں کی لاشوں کا مسئلہ کریں۔ ادھر حضرت محمد بن مسلمہ خوش ذائقہ پانی لائے، آپ نے یہ پانی پیا اور اسے دعائے خیر دی۔ زخم کے اثر سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز بیٹھے بیٹھے پڑھی اور صحابہ کرام نے بھی آپ کے پیچھے بیٹھ کر ہی نماز ادا کی۔ یہ جگہ ابھی بھی وہاں اس میدان میں موجود ہے، مجھے بھی دیکھنے کا موقع ملا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کا زخم دھو رہی تھیں اور حضرت علی ڈھال سے پانی ڈال رہے تھے، حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ پانی کے سبب خون بڑھتا ہی جا رہا ہے، تو چٹائی کا ایک ٹکڑا لیا، اسے جلا کر زخم پر چپکا دیا، جس سے خون رک گیا۔ یہ بخاری میں ہے۔ جب ابو سفیان اور اس کے ساتھی واپس جانے لگے تو ابو سفیان نے کہا، آئندہ سال بدر میں پھر لڑنے کا وعدہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا، کہہ دو ہمیں منظور ہے، اب یہ بات ہمارے اور تمہارے درمیان طے پا گئی۔ شہداء کا کھوج اور تدفین۔ قریش کی واپسی کے بعد شہداء کو جمع کیا گیا اور ان کی تدفین کی گئی۔ کچھ صحابہ اپنے شہداء کو مدینہ لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان شہیدوں کو واپس لا کر ان کی شہادت گاہ میں دفن کریں اور انہیں غسل دیے بغیر جس حالت میں ہوں اسی حالت میں دفن کر دیا جائے۔ آپ نے 2 یا 3 شہیدوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا۔ یہ بخاری میں ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی لاش ایک ایسی حالت میں ملی کہ وہ زمین سے اوپر تھی اور اس سے پانی ٹپک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان کی بیوی سے دریافت کرو کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ ان کی نئی دلہن نے بتایا کہ وہ بیوی سے ہم آغوش تھے کہ جنگ کی منادی ہوئی، وہ آواز سنتے ہی آغوش سے نکل کر جہاد کے لیے روانہ ہو گئے۔ پس حضرت حنظلہ کا نام وسیل الملائکہ پڑ گیا۔ یاد رہے کہ آپ ابو عمر راہب فاسق کے بیٹے تھے۔ اللہ یہدی من یشاء۔ حضرت حمزہ کو حضرت عبداللہ بن جعش کے ساتھ دفن کیا گیا۔ وہ حضرت حمزہ کے بھانجے بھی تھے اور رضائی بھائی بھی۔ حضرت مصعب بن عمیر کا کفن صرف ایک چادر تھا۔ حالت یہ تھی کہ اگر ان کا سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور اگر پاؤں ڈھانکے جاتے تو سر کھل جاتا۔ آپ نے فرمایا، ان کا سر ڈھانک دو اور پاؤں پر اذخر گھاس ڈال دو۔ یہ بخاری میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور شہداء کے لیے دعا مانگی اور فرمایا کہ میں ان لوگوں کے حق میں گواہ رہوں گا، اور جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی کیا جاتا ہے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اسے ایسی حالت میں اٹھائے گا
کہ اس کے زخم سے خون بہہ رہا ہوگا، رنگ تو خون ہی کا ہوگا لیکن خوشبو مشک کی ہوگی۔ مدینہ منورہ کو واپسی۔ مدینہ میں پہنچ کر آپ نے حمنہ بن جاش رضی اللہ عنہ کو ان کے بھائی عبداللہ بن جاش کی شہادت کی خبر دی، تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی اور دعائے مغفرت کی۔ پھر ان کے ماموں حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی شہادت کی خبر دی، تو انہوں نے پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی اور دعائے مغفرت کی۔ اس کے بعد ان کے شوہر حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت کی خبر دی، تو وہ بے تحاشا رونے لگیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کا شوہر اس کے پاس ایک خصوصی درجہ رکھتا ہے۔ یہ اب ابن شام میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو دینار کی ایک عورت کے پاس سے گزرے، اسے بتایا گیا کہ اس کے شوہر، بھائی اور والد شہید ہو گئے ہیں۔ اس کے شوہر اور بھائی اور والد تینوں شہید ہو گئے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں۔ اس عورت نے کہا کہ ذرا مجھے دکھا دو، تو لوگوں نے اشارے سے بتلایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد کہنے لگی، کل مصیبتاً بعد کا جلل، یعنی آپ کے بعد ہر مصیبت ہیج ہے۔ یہ ابن شام میں ہے۔ اسی طرح جب آپ نے حضرت سعد بن معاذ کی والدہ صاحبہ کو ان کے بیٹے عمر بن معاذ کی شہادت کی خبر دی، تو وہ کہنے لگی، جب میں نے آپ کو باسلامت دیکھ لیا ہے تو میرے لیے ہر مصیبت ہیج ہے۔ مسلمان شہداء کی تعداد 70 تھی، ان میں سے 65 انصار اور 4 مہاجرین سے تھے، اور ایک آدمی یہود سے قتل ہوا۔ ابن اسحاق کے مطابق قریش کے مقتولین کی تعداد 22 تھی، لیکن بعض نے 37 تک بتائی ہے، واللہ عالم۔ مشرکین کا ایک آدمی گرفتار ہوا، اس کا نام ابو عزہ تھا۔ یہ جنگ بدر میں بھی گرفتار ہوا تھا، لیکن اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اس کی سب بیٹیاں ہیں، انہیں سنبھالنے والا کوئی نہیں، اس لیے مہربانی فرما کر اسے رہا کر دیں۔ یہ مشہور شاعر بھی تھا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترس کھا کر اسے اس شرط پر رہا کیا کہ وہ آئندہ مسلمانوں کے خلاف شعر نہیں پڑھے گا، لیکن اس سے پہلے اس نے ابو سفیان کے اصرار پر مسلمانوں کے خلاف شعر پڑھے اور جنگ میں بھی حصہ لیا۔ پس اس نے خیانت کی، اس لیے احد میں گرفتاری کے بعد اسے قتل کر دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے احد سے مدینہ واپسی کے دوران شیخان کے قریب ایک جگہ تھوڑی دیر آرام فرمایا۔ اس جگہ اب مسجد مستراح یعنی آرام گاہ، مستراح کا مطلب ہے آرام گاہ، بنی ہوئی ہے، اور اس محلے کا نام بھی محلہ مستراح ہے۔ مسجد مستراح مسجد شیخان سے تقریباً 300 میٹر دور ہے، اور یہ زائرین مدینہ کی توجہ کا مرکز ہے۔ مجھے امتیاز احمد کو وہاں تقریباً 15 سال رہنے کا موقع ملا، الحمدللہ۔ اس مضمون کے اخیر میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنگ احد فتح تھی یا شکست؟ نمبر 1، اگر صرف مقتولین کی تعداد کو دیکھا جائے تو یہ کہنا پڑے گا کہ یہ مسلمانوں کے لیے شکست تھی۔ مسلم شہداء 70 اور مقتولین قریش صرف 22۔ نمبر 2، اگر طرفین کے مقاصد کو دیکھا جائے تو مسلمانوں کا مقصد یہ تھا کہ مدینہ کی حفاظت کی جائے، جو وہ کرنے میں کامیاب ہوئے۔
مشرکین کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو ملیا میٹ کر دیں، جو وہ کرنے میں ناکام رہے۔ نمبر 3، میدان جنگ میں آخر تک کون سا فریق مقیم رہا؟ مسلمان، نہ کہ قریش۔ اس نقطہ نظر سے بھی مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی۔ نمبر 4، مسلمانوں نے ایک قریشی کو قید کیا جبکہ کفار کسی کو قید نہ کر سکے۔ نمبر 5، جنگ احد کے اگلے روز مسلمانوں نے قریش کا تعاقب کیا، نہ کہ قریش نے مسلمانوں کا، پس مسلمانوں کو برتری تھی۔ نمبر 6، مسلمان ہمراء الاسد میں 3 دن مقیم رہے جبکہ مشرکین مکہ کو روانہ ہو گئے، پس جو مقیم رہے ان کی برتری ہے۔ نمبر 7، قریش کے لیے تجارت کا راستہ وہی رہا، ان کا یہ مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ نمبر 8، ابن قیم فرماتے ہیں کہ اکرمہ بن ابو جہل کی شہادت سب سے عام شہادت ہے۔ اس نے کہا کہ ہم جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ حاصل نہیں ہوا، اور نہ ہی ہم نے عورتوں کا دل مو لیا ہے۔ پس مشرکوں کا لیڈر اکرمہ مشرکین کی ناکامی کا اعتراف کر رہا ہے۔ پس جنگ احد نہ تو فتح تھی اور نہ ہی شکست، کیونکہ مسلمانوں کو وہ حاصل نہ ہوا جو وہ چاہتے تھے، جبکہ مشرکین کو کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ جیسے کہ جنگ کے اختتام پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان سے کہا کہ ہمارے شہداء جنت میں جبکہ تمہارے مقتولین جہنم میں ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔